وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احقاف آیت نمبر 15-16 حصہ 2. آج کا موضوع، کیا ہم دنیا میں زندگی بے مقصد گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم فرمایا. اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور اسے تکلیف کے ساتھ جنا، اور اس کا پیٹ میں اٹھانا اور اس کا دودھ چھڑانا یعنی زمانہ حمل و رضاعت 30 ماہ پر مشتمل ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جاتا ہے اور پھر 40 سال کی پختہ عمر کو پہنچتا ہے تو کہتا ہے، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمایا ہے، اور یہ کہ میں ایسے نیک اعمال کروں جن سے تو راضی ہو، اور میرے لیے میری اولاد میں نیکی اور خیر رکھ دے. بے شک میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں یقیناً فرما برداروں میں سے ہوں. سامعین کرام، سورہ احقاف آیت نمبر 15. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کی تاکید کی ہے. حملتہ امہ کرہا، اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے اٹھائے رکھا. وَوَضَعَتْهُ کرہا، اور اسے تکلیف کے ساتھ جنا. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، اس کی ماں حملہ اور اس کا پیٹ میں اٹھانا اور اس کا دودھ چھڑانا. فصالہ 30 شهرا، 30 مہینے کا زمانہ تھا. حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جاتا ہے. وبلغ 40 سنہ، اور 40 سال کی پختہ عمر تک پہنچ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے رب اوزعنی، اے میرے رب
مجھے توفیق دے ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، کہ میں شکر ادا کروں اس احسان کا، ان نعمتوں کا جو تو نے مجھ پہ اور میرے والدین پر کی ہیں، وَأَنْ أَعْمَلْ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اور میں ایسے اعمال کروں جس سے تو راضی ہو، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں نیکی اور خیر رکھ دے، انی تبت الیک، بے شک میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں، فرما برداروں میں سے ہوں۔ سامعین اکرام، کچھ گزشتہ سبق میں بھی ہم نے اس کے بارے میں بات کی تھی۔ بہت بنیادی آیت ہے سامعین اکرام، اس میں دیکھیں اس کے مباحث کیا ہیں۔ تو اس کے مباحث سے پہلے آپ کو میں آیت نمبر 16 بھی ساتھ ساتھ سنا دوں تو تھوڑا سا آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، نتقبل عنہم احسن ما عملوا، کہ ان کے جن کے ہم نیک اعمال ہم قبول کر لیتے ہیں، وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرماتے ہیں، فی اصحاب الجنہ، یہی جنتی ہیں، یہی اہل جنت ہیں، وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، اور یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جا رہا ہے۔ تو آیت نمبر 16 سامعین کرام ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جنتی ہیں، اور ان کے نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، اور ان کی جو لغزشیں ہیں اور گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرماتا ہے۔ نتجاوز عنہم، اور یہ سچا وعدہ اللہ تعالیٰ ان سے کر رہا ہے جنت کا۔ تو سامعین کرام ضرور دیکھنا چاہیے کہ اصل میں جو جنتی اعمال ہیں وہ کیا ہیں، یا جنتیوں کا جو سلوک ہے دنیا میں، جو ان کا کہنا ہے اور جو ان کے اعمال ہیں، جو ان کے نظریات ہیں، یہ دیکھیں ہم اور آپ سب اچھے مستقبل کے طلبگار ہیں۔ اچھا مستقبل ہمارا ہے جنت میں، اگر ہم جنتیوں والے اعمال کریں دنیا میں تو یقیناً ہمارا جو مستقبل ہے وہ جنت ہے، جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے ایسے لوگوں کا جو اس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں۔ سامعین کرام، بہت مرکزی آیت ہے، اور اس میں دیکھیں انسان کا ایک طرز عمل بتایا جا رہا ہے کہ اس کا ایک تو والدین کے ساتھ سلوک ہے۔ اب میں بتا رہا ہوں آپ کو سامعین کرام، خود بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جنتیوں کے اعمال کیسے ہیں۔ ان کا اپنے والدین کے ساتھ بہترین سلوک ہے، بہت اچھا سلوک ہے، جیسے کہ قرآن میں آیا ہے کہ بھئی وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ لَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ تو یہ یعنی والدین کے ساتھ ایک اچھا سلوک سامعین کرام نوٹ کر لیں، والدین کی خدمت، ان کی اطاعت جائز کاموں میں، یعنی جائز دیکھیں دنیا میں والدین بہت سے، یعنی ایک تو ان کی خدمت جو ہے لازم ہے، کافر والدین کے ساتھ سلوک بھی اچھا ہونا چاہیے۔ والدین اگر کافر بھی ہوں، مشرک بھی ہوں، پھر بھی آپ نے اس سے اچھا سلوک کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یعنی بدسلوکی کی تو کسی صورت اجازت نہیں دیتا۔ بہرحال اس کی اپنی تفاصیل ہیں، لیکن بدسلوکی جو ہے اخلاق، اسلام جو ہے وہ اخلاق کا نام ہے، اچھے اخلاق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھجوایا گیا ہوں کہ اخلاق کی تکمیل کروں۔ تو بہرحال بہت اچھا اخلاق، اور سب سے زیادہ مستحق ہمارے اخلاق کے یا احسان کے وہ ہمارے والدین ہیں، اور پھر خاص طور پہ والدہ۔ بہرحال اس کے بعد اس آیت میں ہمیں بہت سے اسباق ملتے ہیں۔ ایک تو شکریہ لازم ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، اور اللہ تعالیٰ سے پھر توفیق، اس کی توفیق بھی مانگنی چاہیے۔ اوزعنی، مجھے توفیق دے،
کہ میں شکریہ ادا کروں. بہرحال وہ شکر کے اپنے یعنی مضامین ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے گزشتہ سبق میں بیان کر دیے تھے. لیکن اس میں آیت نمبر 15 میں یہ ہے کہ وَأَنْ أَعْمَلْ صَالِحًا تَرْضَىٰ، کہ میں ایسے کام کروں، نیک کام کروں، اچھے کام ایسے کروں جس سے تو راضی ہو جائے. یہ بہت بنیادی نقطہ ہے سامنے کرام. اعمال صالحہ، دیکھیں اعمال صالحہ کی بنیاد جو بنتی ہے وہ نیت بنتی ہے، اچھی نیت. اور اچھی نیت کیا ہے کہ آپ اپنی منزل کا پہلے انتخاب کر لیں کہ آپ کی منزل کیا ہے، دنیا یا آخرت. آخرت کو ترجیح بنا کے زندگی گزارنے کی نیت کر لیں، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں اور زندگی پھر اللہ کی مرضی سے گزاریں. یہ مختصر طور پہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں سامنے کرام. زندگی اپنی مرضی سے نہ گزاریں، خواہشات نفس کی بنا زندگی نہ گزاریں، اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں اور تمام زندگی نیک نیتی کے ساتھ کام کرتے رہنا چاہیے. یعنی اگر دوسرے الفاظ میں آپ کو یہ مضمون ادا کروں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی منزل ہے اور اللہ کے راستے پر آپ نے چلنا ہے. اگر آپ نے اللہ کو منزل بنا لیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے لگے، یعنی اعمال صالحہ کیا ہیں کہ آپ نے اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنے لگے. اللہ کا راستہ کیا ہے؟ قرآن ہمیں راستہ بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے. سیدھا راستہ قرآن بتاتا ہے. سیدھے راستے پر عمل کر کے عملی نمونہ یعنی اس پر عمل کا ایک نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ تمہارے لیے اللہ یعنی رسول اللہ میں ایک بہت اچھا نمونہ ہے. اسوۃ حسنہ، زندگی گزارنے کا ایک بہترین نمونہ ہے. افسوس کی بات یہ ہے سامنے کرام کہ آج ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں ان میں سے اکثر لوگوں کا قبلہ اور کعبہ دنیا بن گیا ہے. آخرت کو ہم آخرت فراموش بن گئے ہیں. یعنی اللہ ہماری منزل نہیں ہے سامنے کرام. اور یہ ایک بات نوٹ کر لیں، جب آپ نے ظاہر کو باطن پر ترجیح دے دی، اعمال صالحہ جو ہیں وہ آپ کی کتاب میں اب لکھے نہیں جائیں گے. آپ جو عمل بھی کریں، اگر نیت آپ کی دنیا میں زندگی گزارنے کی دنیا بن گئی اور دنیا ہی آپ کا مقصود محبوب و مطلوب بن گئی، اور ایسے بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے، پھر آپ یہ نوٹ کر لیں کہ جو بھی آپ اعمال کریں گے وہ تمام اعمال جو ہے الٹے ہاتھ والا فرشتہ لکھے گا. یعنی وہ برے اعمال میں شمار ہوں گے کیونکہ آپ کی نیت بدل گئی، نیت خراب ہو گئی. لیکن اگر آپ نے نیت صحیح کر لی زندگی گزارنے کی اور اللہ تعالیٰ تبت الیک، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا، اللہ کے سامنے سر جھکا دیا، اللہ کی ہدایت کے مطابق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر آپ زندگی گزارنے لگے، آپ کا الٹے ہاتھ والا فرشتہ فارغ ہو جائے گا اور سارے اعمال آپ کے، خواہ اس کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے ہو، وہ اعمال صالحہ میں لکھے جائیں گے. وما تکون فی شأن وما تکون من عمل، یہ اس طرح کی آیت ہے قرآن میں. جس حالت میں بھی تم ہوگے وہ الا کتب لہم بہ عمل صالح، عمل صالح لکھا جائے گا. بہرحال وان اعمل صالحا، یہ سامعین کرام خاص طور پہ نوٹ کر لیں، یہ آیت ہمارے لیے ہے، اس میں ہمارے لیے عبرت ہے. اس میں جنت جانے کا آسان ترین طریقہ بتایا جا رہا ہے. اور ان لوگوں کے اعمال جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے میں قبول کروں گا. یعنی نیک اعمال ان کے میں قبول کر لوں گا. اور نیک اعمال کیا ہیں میں نے آپ کو کہہ دیا سامعین کرام، تمام اعمال جو ہیں نیک ہو جاتے ہیں. انسان یعنی آپ کھانا کھا رہے ہیں مثال کے طور پر، تو کھانا کھانا تو ایک یعنی جسمانی ضرورت ہے، لیکن چونکہ آپ کی ایک نیت بن گئی ہے اللہ کے لیے،
تو آپ جب کھانا کھائیں گے تو اس میں للہیت ہوگی کہ بھئی میں نے کھانا کھا لوں تاکہ عبادت کے لیے میں یعنی طاقت آ جائے. آپ سو رہے ہیں تو سونا تو جسمانی آرام ہے، لیکن آپ کی نیت یہ ہے کہ میں سو لوں تاکہ یعنی رب کی بندگی کے لیے دوبارہ تر و تازہ ہو جاؤں. تو جو بھی آپ اعمال کر رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں، نیت کیا ہے؟ حضور کی امت کا بڑھاوا ہے مثال کے طور پہ، یا آپ کی جسمانی ضرورت ہے، وہ بھی نیک اعمال ہے. یعنی گناہ کا خدشہ ہو تو نکاح کرنا جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے. بعض اوقات جو ہے فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، تو مختلف حالات ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن یہ ہے کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں کہ بھئی میں تعلیم حاصل کروں، مجھے اچھی جاب مل جائے تاکہ میں اپنے آپ خود اور اپنے بچوں کو رزق حلال کمانا چاہتے ہیں، وہ بھی نیک عمل ہے. جو عمل بھی آپ کریں گے وہ نیک اعمال ہیں. آپ تعلقات قائم کر رہے ہیں، آپ دنیا کما رہے ہیں، دنیا خرچ کر رہے ہیں، یعنی پیسے کما رہے ہیں، پیسے خرچ کر رہے ہیں، سارے نیک اعمال ہیں. آپ دے رہے ہیں، پیسے خرچ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں یا روک رہے ہیں، آپ محبت کر رہے ہیں، آپ کسی سے بغض کر رہے ہیں، یہ اللہ کے راستے میں، تو یہ سارے نیک اعمال ہیں اور یہ مقبول. یعنی اگر نیت، مختصر جملہ اگر آپ مجھ سے سننا چاہتے ہیں، اگر آپ کی نیت صحیح ہو گئی سامنے کرام، تو آپ کے نیک یعنی آپ کے جو اعمال ہیں اللہ تعالیٰ اسے مقبول کرے گا، قبول کر لے گا. اولئک الذین نتقبل علیہم احسن ما عملوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اچھے اعمال سارے اچھے ہو جاتے ہیں. میں نے آپ کو کہا ہے کہ ان کے تمام اعمال کو میں قبول کر لوں گا. اور انسانیت یعنی انسان کمزور ہے، اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی خطا ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں میں ان سے، کیونکہ انسان جب یعنی اس کا ایمان ہو اور اس پہ وہ جم جائے تو اس میں بھی غلطی ان کا امکان ہے. ہو سکتا ہے آپ کسی سے اونچی آواز سے بولنے لگے مثال کے طور پہ، تو یا کبھی کسی پر غصہ کر لیں، کبھی خطا، دیکھیں خطائیں ہو جاتی ہیں اور انسان سے خطا کا صدور ممکن ہے. انسان فرشتہ نہیں ہے اور کوئی ایسی مجبور مخلوق، اللہ تعالیٰ نے اسے نفس و جذبات بھی دی ہے اور پھر اسے کمزور ہے. ان الانسان خلق حلوعا، کمزور ہے. تو اس کمزوری کے تحت اگر اس سے کوئی برائی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیونکہ اس کی نیت نیک ہے، چونکہ اس کا ارادہ پکا ہے، چونکہ یہ راہ حق پر مستقیم ہے، تو ان کی غلطیاں میں معاف کر دوں گا. اور یہ سچا وعدہ ہے، وعد الصدق. میں آپ کو کہتا ہوں نا اکثر کہ جنت کی گارنٹی ہے ایسے لوگوں کے لیے. تو وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، سچا وعدہ ہے یہ جو ان سے کیا جا رہا ہے. بہرحال سامعین کرام، خلاصہ اس گفتگو کا یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے. اگر یہ انسان جب حواس یعنی ہوش و خیرت کا مالک ہو جائے، یعنی بالغ ہو جائے، تو اس کو ضرور سوچنا چاہیے کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اگرچہ اس کو کوئی نہ بتائے، اگرچہ والدین ان کی تربیت نہ بھی کریں، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، عقل دی ہے. اپنی عقل سے سوچنا چاہیے کہ میں کس منزل کا راہی ہوں، دنیا کا یا آخرت کا. اب ظاہر ہے دنیا تو منزل ہے نہیں اور نہ حاصل ہونے والی چیز ہے، جتنا بھی آپ کما لیں آخرکار چھوڑ جائیں گے. تو انسان آخرت کی منزل کر رہی ہے، آخرت کو منزل بنا کے اس نے اپنی زندگی کا سفر طے کرنا ہے. تو اگر ان صفات کو وہ اپنے لیے اپنا لے، بالکل واضح طور پہ بیان ہو رہی ہیں سامنے کرام. حتی اذا بلغ 40 سنہ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین اولئک الذین نتقبل علیہم.
نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون والذی قال لوالدیہ اف لکما. اب سامعین کرام تذکرہ ہو رہا ہے وہ جس کے والدین نیک ہیں لیکن اس نے والدین کی تربیت کا اثر نہیں لیا، دنیا دار ہو گیا، ظاہر کو منزل بنا لیا، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا، اور بعث بعد الموت سے عملاً انکاری ہو گیا. پھر ظاہر ہے جب انسان کی نیت خراب ہو جاتی ہے دنیا میں زندگی گزارنے کی تو اس کے اعمال میں بھی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، جائز ناجائز حلال حرام کا وہ پھر خیال نہیں رکھتا، اور پھر وہ جو اللہ تعالیٰ نے جو سیدھا راستہ بتایا ہے اس کو اس کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی. جیسا کہ آج سامعین کرام یہاں تو یعنی دیکھیں میں نے چلے میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کہ میں نے ابھی ترجمہ نہیں پڑھا ہے. والذی قال لوالدیہ، اور وہ جس نے کہا اپنے والدین سے اف لکما، اف ہے تمہارے لیے، یعنی اتعیداننی، کیا تم ہمیں ڈراتی ہو، ہم سے ڈراتے ہو، یہ وعدہ کرتے ہو ان اخرجہ، کہ میں دوبارہ قبر سے زندہ کر کے نکالا جاؤں گا، یعنی مجھے دوبارہ زندگی دی جائے گی. وقد خلت القرون من قبلی، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، کوئی بھی اس میں زندہ نہیں ہوا. وہما یستغیثان اللہ، اب وہ دونوں ماں باپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لگے، یعنی اس کے لیے دعا کرنے لگے، اور اس سے کہنے لگے ویلک آمن، اور لڑکے سے کہا تو ہلاک ہو جا، یعنی تو ہلاک ہو جائے گا، ویلکا تو ہلاک ہو جائے گا، یعنی اس نظریے کو اپنا کے تو بچنے کے لیے تم ایمان لے آؤ، آمن ایمان لے آؤ. ان وعد اللہ حق، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. فیقول، تو پھر وہ جواب میں کہتا ہے ما ھذا الا اساطیر الاولین، یہ سب جھوٹے افسانے ہیں. اساطیر جو جمع ہے استورہ کی، استورہ کہتے ہیں قصے کو، یعنی یہ پرانے لوگوں کے قصے ہیں اساطیر الاولین. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین حق علیہم القول، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمان ثابت ہو چکا ہے، یعنی میرا فرمان. تو اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمَنْ تَبِعَكَ أَجْمَعِينَ. شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ شیطان نے کہا تھا کہ تم اے اللہ لا تجد اکثرہم شاکرین، بہت سے لوگوں کو آپ جو ہے وہ شکر گزار نہ پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، کہ انجام اس کا یہی ہوگا کہ تم اور تمہاری اولاد لمن تبعک، اور جو تمہاری پیروی کرے گا تو تم سب کو میں جہنم میں بھر دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، اور یہی یعنی قدرتی طور پہ یہی طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا. تو قد خلت من قبلہم من الجن والانس، یہ پہلے یعنی بات ہو چکی ہے. انہم کانوا خاسرین، اور یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. بے شک وہ لوگ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور سب کے لیے درجات ہیں جو وہ اعمال کر رہے ہیں. وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ پورا بدلہ دے ان کے اعمال کا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو بہرحال سامعین کرام یہ اس میں مضمون یہ ہے کہ ایک تو وہ نیک اولاد تھی جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اس نے، اور اللہ کے راستے پر مستقیم رہی، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا، زبانی طور پہ بھی عملی طور پہ بھی، اور اللہ تعالیٰ سے نیک اعمال کی توفیق
اس نے مانگی، اس کے اعمال جو ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو اس کے اعمال ہیں اس کو میں نے قبول کر لیا اور ان کو جنت، یہ شخص جنتی ہے، یعنی اس پہ جنتی ہونے کی مہر اللہ تعالیٰ نے لگا دی ہے۔ سامعین کرام دیکھیں، اپنے لیے دیکھیں نا اس مضمون کو، قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، تو یعنی جنتی لوگوں کون لوگ ہیں، کس پہ، کن لوگوں کی، کن اقسام کے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ جنتی ہونے کی مہر ثبت کر رہے ہیں، وہ بالکل تفصیل سے بتا دیا۔ ان اعمال کو ہم اگر قبول کر لیں، یعنی اس راستے کو قبول کر لیں، اللہ تعالیٰ کے راستے کو، اور اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنے لگیں حضور کے طریقے کے مطابق، تو ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ اولئک الذین نتقبل علیہم، ان کے اعمال جو ہیں نیک اعمال اللہ تعالیٰ فرما رہے میں قبول کر لوں گا، غلطی ہو جائے تو میں معاف کر دوں گا، اور یہ جنتی ہے، اور یہ میرا سچا وعدہ ہے جو کیا جا رہا ہے۔ تو اب جو والذی قال لوالدیہ، لیکن ابھی یہ ہے کہ سامعین کرام مضمون جو ہے وہ تقریباً آدھے میں ہے اور وقت ہمارا اختتام پذیر ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی ترجمہ سنا دیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور تاکید کی ہے ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کی۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اس کی ماں نے اسے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا تکلیف کے ساتھ، اور اسے جنا تکلیف کے ساتھ، اور اس کا حمل اور دودھ چھڑانا 30 مہینوں میں ہوا۔ حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ یہ پہنچا اپنی جوانی کو۔ وبلغ 40 سنہ، اور پہنچا 40 سال کی عمر کو۔ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، انہوں نے کہا کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے، طاقت دے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ میں شکریہ ادا کروں تیری نعمتوں کا جو تو نے مجھ پہ کی ہیں اور میرے والدین پہ بھی۔ وَأَنْ أَعْمَلْ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور مجھے توفیق دے کہ میں اعمال صالحہ ایسے کروں جس سے تو راضی ہو۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا۔ وَإِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔
وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اولئک الذین نتقبل علیہم احسن ما عملوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اچھے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَیِّئَاتِہِمْ، اور برے اعمال سے درگزر فرمائے گا۔ فی اصحاب الجنہ، یہ جنتی لوگ ہیں۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، اور یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جا رہا ہے۔ سامعین کرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. We have enjoined upon man kindness to his parents. His mother carried him with difficulty and delivered him with difficulty. His bearing and weaning takes 30 months, until when he has attained his maturity and has reached 40 years, he says, Lord, enable me to appreciate the blessings you have bestowed upon me and upon my parents, and to act with righteousness pleasing you, and improve my children for me. I have sincerely repented to you, and I am of those who have surrendered. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. Those are they from whom we accept the best of their deeds, and we overlook their misdeeds, among the dwellers of paradise, the promise of truth which they are promised. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔